یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں، اور شاید بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں جو ان کو ٹھیک سمجھتے ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے کیا نصیحت ہے، اور یہ کیوں اسلام، شریعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اسے کیوں غلط سمجھتا ہے، ٹھیک ہے. اور ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ کیل نکال رہے ہیں، لوگوں کے منہ سے زنجیریں نکال رہے ہیں، کوئی کسی کو جن آئے ہوئے اور وہ ایسے 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 کر کے آ رہے ہیں، ان کا جوتا اٹھایا گیا. وہ تو لوڈو میں بھی بڑا کام آتے ہیں. وہ ویڈیوز ہیں کہ لوگ نا ایسے کر کے اس کو شف کرواتے ہیں اور چھکے آ جاتے ہیں. وہ تو خیر وہ تو شغل میں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں ویڈیوز. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم اگر شیخ اس کو ذرا تھوڑا سا بریک ڈاؤن کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جانا کیا دم کروانے کے لیے اسلام میں غلط ہے؟ نہیں، بالکل جا سکتا ہے، جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ سے دعا کرنے کو بھی بولتے تھے. مختلف صحابہ ایک دوسرے کے پاس بھی گئے دعا کروانے کے لیے. تو دعا کروائی جا سکتی ہے، دم کروایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ میں شیطان کب بھی آ کے نہیں کہے گا کہ دیکھو اللہ ہے اور پھر اس کے علاوہ یعنی تم اللہ کے نبی سے اولاد مانگو یا مدد مانگو یا حق خطیب سے شفا مانگو. نہیں. شیطان ہمیشہ اس اینگل سے آتا ہے کہ دیکھو اللہ تو ہے، تم نے اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں سمجھنا. ربوبیت میں کسی کو گمراہ نہیں کرتا، مینلی الوہیت میں اور اسماء و صفات میں گمراہ کرتا ہے. جو توحید ہے اس کی 3 جو کیٹیگریز ہیں، ربوبیت کا رب اللہ ہے، یہ خالق و کائنات، آسمان سے بارشیں برسانے والا، یہ سب یہ اللہ ہے. الوہیت کے اس کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. بالکل. آپ کو پتہ ہے مشرکین وہ کیا کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت ایسے نہیں کرتے لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں. I mean this concept is contradictory actually. اور وہ کہتے ہیں کہ سنس آپ نے ایک جج کے پاس جب جاننا فیصلہ دینا تو آپ کو لائر چاہیے، تو آپ کے یہ لائرز ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جج جو ہے اس کو تو غیب کا علم نہیں ہے کہ آپ نے قتل کیا یا نہیں کیا، لیکن رب العالمین کو غیب کا علم ہے. یہی پرابلم ہے. ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ ان کے جو بزرگ تھے، ایک بزرگ نے ان کو نصیحت کی اور کہا کہ بیٹا یاد رکھنا کہ آپ کسی سے کہہ سکتے ہو کہ میرا فلاں کام کر دو، دوسری دفعہ کہہ سکتے ہو کہ ریمائنڈ کرا دو کہ میرا کام آپ نے نہیں کیا تو ریمائنڈر ہے، لیکن تیسری دفعہ کہنا پھر اس میں شرک کی بو آتی ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ رب مجھے کرے گا. ناؤ دا پوائنٹ از ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت 2 نمبری ہے جادو، جنات، ان سارے معاملات میں، ٹھیک ہے. اور اس طرح کے لوگ میں 99.9% 2 نمبری ہے. آپ اس بندے کے پاس جا سکتے ہیں جس کے کردار، اس کی عبادت کے بارے میں آپ کو کوئی شک نہ ہو، ٹھیک ہے. آپ کہہ سکتے ہیں مجھے کوئی شک نہیں ہے تو ہاں بھی. دوسری بات، وہ شخص جو پڑھ رہا ہے قرآن سے شفا ہے، شف کرنے میں شفا نہیں ہے. تسبیح کو ایسے سے کر کے ہزاروں لوگوں کا سامنے ہونا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بہت سارے بیمار ہو گئے، آپ نے تو کبھی نہیں کہا کہ مسجد نبی میں اکٹھے ہو جاؤ اور سب بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں شف کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہتے تھے قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے میں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ تو شفا ہے بالکل ایگزیکٹلی. اور قرآن میں شفا ہے، بٹ وہ تو زبان سے کچھ پڑھ رہی نہیں ہے نا، ہی از ممرنگ سم تھنگ. یہاں پہ ڈاؤٹ آتا ہے کہ جو زبان سے وہ کہہ رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ایک بندہ پورا قرآن بھی پڑھ دے بٹ اس کے بعد بھی کوئی زبان سے کچھ کہتا ہے نا، آئی ڈونٹ بلیو دیٹ پرسن. کیوں آپ زبان کو ہلا رہے ہو؟ کیونکہ جادوگر کیا کہتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی صورتیں بھی پڑھتے ہیں، بٹ یہ ان کا عام ٹرن ہے کہ پھر اپنے جنات کو، اپنے جن کو خدا بنایا ہوتا ہے، انہوں نے جس کا ڈیل کی ہوتی ہے، اس کو پکارتے ہیں. میں نے بہت ساری ویڈیوز ان کو دیکھی ہیں جس میں وہ ایک دفعہ دعا کرتے ہیں یا رب امت محمد کی حفاظت فرما، اور پھر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، ہی از سینگ نتھنگ، جسٹ ممرنگ اینڈ لپ سنگ آمین آمین. کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، ہم دیکھیں بغیر جوتوں کے فلاں جگہ میں جا رہے ہیں اور ہمیں اولاد ہو گئی، ہمارا یہ کام ہو گیا. ان کا عقیدہ پکا ہو جاتا ہے کہ یار دس پرسن از سم تھنگ، یہ بندہ میرے کام آ سکتا ہے. عقیدہ خراب کر دیا، دا جاب از ڈن. شیطان نے اپنا کام کر دیا ہے، اس کو شرک کی طرف لے کے آ گیا، چاہے جتنا مرضی یہ اپنا نام محمد، عبداللہ، زینب، فاطمہ رکھ لے. تو بات یہ آتی، یہ شیطان کے اب یہ کہہ لے حملوں میں سے ایک اٹیک ہے. 11 ارب کی برو پراپرٹیز ہیں ان صاحب کی. اور دیکھیں مجھے شکایت زیادہ حق خطیب صاحب سے نہیں ہے اور نہ ہی ان کے عمل سے ہے، مجھے شکایت آپ لوگوں سے ہے کہ ایک بندہ ایک جعلی چورن بیچ رہا ہے، ایک غلط اس نے دربار لگایا ہوا ہے اور وہ شرک کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ شعبدہ بازی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آنکھوں سے کیل نکال رہا ہے. اقرار الحسن نے بھی ویڈیوز بنائی ان پہ، اور ہم جانتے ہیں بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان فیکٹ وہ شعبدہ بازی یا جو ٹرکس ہوتے ہیں، جو ہینڈ ٹرکس ہوتے ہیں، وہ نہیں بھی کر رہا، اگر کیل واقعی میں نکل بھی رہے ہیں، تو یہ برو شیاطین کیل آ کے پلیس کرتے ہیں اور وہ نکالتے ہیں جسٹ ٹو میک دا بلیف آف دیٹ پرسن اسٹرانگر کہ یہ بندہ بالکل حق ہے. اور وہ قرآن ام یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جب ایسا رب ہمارے پاس ہے تو میں کیوں کسی کے دربار پہ لائنوں میں کھڑا ہوں اور میں کہوں کہ وہ مجھے شف کر دے. اور میں نے اپنی ویڈیوز دیکھی ہیں، نہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں نہ کچھ، ہاں جی کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہو جاؤ گے، چلو یہاں سے، ہاں جی کیا، یعنی سبحان اللہ. یہ لوگوں، وہی بات آپ کی والی بات ہے کہ لوگوں پہ حیرانگی ہے یار. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بالکل کہ جب میں بیمار ہوں تو مجھے شفا کون دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. سورہ فاتحہ جیسی دعا ہمارے پاس ہے، یہ رقیہ بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، یہ ہر چیز ہے. جب فلک ناس ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، اگر بہت بڑا کوئی اسپریچول مسئلہ ہے، ہم سے ٹھیک نہیں ہو رہا، ہم ایکسٹرنل ہیلپ حاصل کر سکتے ہیں، دیٹس ناٹ اے پرابلم، کر سکتے ہیں. بٹ میں کہہ رہا ہوں آتھینٹک سورس کے پاس جائیں، یعنی وسیلہ ہم تلاش کرنا چاہیے ہمیں، نیک اعمال کا وسیلہ، اللہ کے ناموں کا وسیلہ، اللہ کے درود بھیج کے وسیلہ، اس طرح کے مختلف جو وسائل ہیں. لیکن کسی کے دربار پہ جا کے لائن میں کھڑے ہو کے اس کے ایک سیکنڈ کے شف کو لینے کے لیے، جو آپ کو پتہ بھی نہیں وہ پڑھ کیا رہا ہے، جس کی کچھ عرصہ پہلے داڑھی بھی نہیں تھی، اور وہ کلیمز کیا کرتا ہے کہ میں کبھی سوتا نہیں ہوں. اچھا، ہی کلیمز دیٹ. جو لوگ رب کی ڈیوٹی چاہتے ہیں تو ان کو نیند کی تو ضرورت نہیں ہے، پھر ان کو پاسبل نہیں ہے. آپ کسی وقت بھی آئیں میرے ساتھ ملے، آپ کو مجھے نیند نہیں آئی دیکھی، بس یہ میرے پر رب کا خصوصی کرم ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی. سبحان اللہ. یعنی اور ایک شخص جو مال لوگوں سے لے رہا ہے اور اپنے تجوری میں ڈال رہا ہے اور کپڑے اتنے لیوش پہن رہا ہے اور BMW میں ٹریول کر رہا ہے، یعنی برو بڑے بڑے لوگ آئے سبحان اللہ. they used to claim کہ وہ کیا ہے، فرعون آیا، نمرود آیا. where are these people now؟ اور میں آپ کو بتاؤں برو، once you have توکل in اللہ، واللہ you'll have wonders. اب دیکھیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام، ان کے سامنے آگ تھی، ان کو یہ پتا تھا کہ میں ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں جل جاؤں، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی میریکلی وہ ٹھنڈی ہو جائے گی. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. انہوں نے کسی کو نہیں پکارا. He never said کہ ہمارے جو جد امجد ہیں آدم علیہ السلام، ان کے صدقے ہمیں بچا لے. No, he never. اور ایک بڑی مشہور ضعیف حدیث ہے، اس کا somehow اس کا الفاظ ایسے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا اور ان کو زمین میں بھیج دیا گیا، تو انہوں نے یا جب توبہ کی تو انہوں نے اللہ کے نبی کا وسیلہ دیا، فیبریکیٹڈ، ضعیف ایسی بات، ٹھیک ہے، کوئی ایسی جو ہے نا حدیث موجود نہیں ہے. سو گائز گیٹ یور دین اسٹریٹ یار، اپنے دین کو لرن کریں، اللہ رب العالمین کو پکاریں، جب بھی بیمار ہوں، جب بھی مشکل میں ہوں، اللہ کو پکاریں، ٹھیک ہے. یس ڈاکٹر کے پاس جانا ٹھیک ہے، کوئی اسپریچول مسئلہ ہے تو کسی عالم دین سے مشورہ لینا ہے، کسی سے دم کروانا جو اس کا نیکی ثابت ہے وہ ٹھیک ہے. بٹ ایسے ڈوبیس لوگوں کے پاس جانا جو زبان سے آپ کو نہیں پتہ کیا پڑھے ہیں اور آپ کو شف کر کے جو ہے نا کلیم کرتے ہیں کہ ہم شفا دیتے ہیں، اور ویڈیوز بنوا رہے ہیں ان کی کہ آنکھوں سے کیل نکل رہے ہیں ایکس وائی زی. پلیز ایسے لوگوں کے پاس مت جائیں، اپنا دین نہ بیچیں اور اپنے ایمان کی پرواہ کریں. میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. دیکھیں ہمارا دین بڑا زبردست دین ہے. بندے نے چاہے جتنے مرضی گناہ کیے ہوئے ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ از ویٹنگ فار یو کہ میرا بندہ کب توبہ کرتا ہے. تو یہ بھی جو بھائی ہیں جو یہ اس قسم کے کام میں تھے، یو اسٹل ہیو اے ڈور آف توبہ. آپ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں.